اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر خوشی دے، صحت میں، عزت میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بھائی میرے چینل پہ نئے آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، ہو سکے تو دوستوں سے بھی شیئر کر دیں۔ اگر لائک کر دیں گے تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ویڈیو ہے۔ یہ جنایت انسان کو مال و مال بھی کر دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس ٹائم میری عمر تقریباً 16 یا 17 سال ہوگی۔ تو میں ایک مزار پہ جاتا تھا رات کو عبادت کرنے کے لیے۔ تو مغرب کے بعد مزار کا گیٹ بالکل بند ہو جاتا تھا، اور جو مسافر منتیں مان کے آئے ہوئے تھے یا ان کی خواہش تھی یا بہت بیمار ہوتے تھے، وہ دروازے کی آگے جو برانڈا بڑا خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کے نیچے وہ سو جاتے تھے، اور مزار کی بیک سائڈ اور سائڈوں میں قبر گستان تھا۔ تو صرف وہی آگے والا جو برانڈا تھا وہی جگہ بچی ہوئی تھی، اور اسی طرف سے بڑا گیٹ تھا جو لوگ زیارت بھی کرتے تھے اور اندر بھی جاتے تھے اور اس برانڈے میں سو بھی جاتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت برانڈا تھا۔ تو جو ایک سائڈ تھی اس میں بھی قبر گستان تھا، دوسری سائڈ میں بھی قبر گستان تھا، بیک سائڈ میں بھی قبر گستان تھا۔ تو پہلے زمانے میں جو ہے نا بجلی وہاں پر نہیں تھی، تو جو مزار کا سرا تھا تقریباً بیچ میں 2 فٹ کا 3 فٹ کا فاصلہ تھا، اور اسی سائڈ ایک دروازہ لگایا ہوا تھا جالی کا، جس سے بندہ بیٹھ کے اندر کا پورا نظارہ بھی دیکھ سکتا تھا، اور جو ناظرین فاتحہ پڑھنے آتے تھے تو اسی دروازے سے ہوا گزرتی تھی اور ان کو ہوا بھی لگتی تھی، گرمی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں قبر گستان علی سائڈ میں جو دروازہ تھا جس سے ہوا گزرتی تھی اور اندر کا نظارہ بھی بندہ بالکل دیکھ سکتا تھا، تو وہیں جگہ بنائی اور وہیں میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھتا تھا۔ دن کو میں اپنی محنت مزدوری کرتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں وہاں جاتا تو جو مسافر آئے ہوئے تھے وہ اگلے برانڈے کی طرف سوئے ہوتے تھے، تو میں سائڈ میں جا کے اپنی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اور کبھی کبھار اگر میں دن کو فارغ ہو جاتا تو میں جا کے صحن میں بھی بیٹھتا تھا اس برانڈے میں، اور مزار کے اندر بھی جاتا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو اکثر میں ایک آدمی کو دیکھتا تھا جو پھولوں کے 10 ہار 12 ہار لے کے وہ روز آتا تھا اور مزار کے اوپر پہناتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ چاچا تم پہلے یہ ہار خود پہنتا تھا، کیونکہ وہ میرے محلے کا تھا، میں اس کو جانتا تھا، اور آج کل جو ہے تو مزار ہار خود نہیں پہنتا، وہی ہار لے کے مزار پہ پہناتا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا۔ اس نے بولا بھتیجا یہ بہت ہی بڑی کہانی ہے۔ جس بندے سے ابھی میں یہ بات کر رہا تھا اس بندے کی عمر 70 سال تھی اور میری عمر تقریباً 16 یا 17 سال تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم 4 بھائی تھے اور میں کام نہیں کرتا تھا، میرے 3 بھائی محنت مزدوری کرتے تھے، اور میں جاتا تھا کسی باغ میں چنبیلی کے پھول، موتیا کے پھول اور گلاب پھول توڑ کے لاتا تھا، اپنی بھابھی کو ہی دیتا تھا، بہنوں کو بھی دیتا تھا کہ اس کو ہار بناؤ، اور کچھ وہ خود پہن لیتی تھی۔ بس میں صاف ستھرے کپڑے پہن کے نہ دھو کے وہی 10 پھولوں کے ہار پہن کے میں سارا دن گھومتا رہتا تھا۔ والد صاحب بھی گالیاں نکالتے، بھائی بھی ناراض ہوتے، تو میں ان کی بات کو نہیں سنتا تھا۔ اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہوئی تھی اور طاقت بھی دی ہوئی تھی، اور میں گھومتا رہتا تھا، پھرتا رہتا تھا۔ والدہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور وہی والدہ مجھے کھانا اور پینا دیتی تھی۔ تو کہتا ہے کہ بیٹا ایک دن ایسا ہوا کہ پڑوسیوں میں شادی ہوئی۔ پہلا جو دور تھا ناچنے کا، ڈول بجانے کا، نغارے بجانے کا تھا، لوگ بہت خوشی کرتے تھے کہ ہندو یہاں سے تو چلے گئے لیکن ان کا تھوڑا رسم و رواج باقی تھا۔
بولتا ہے جب میں اس شادی پہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے پیشاب وغیرہ کرنا ہے، کیونکہ گھروں میں لیٹرینیں پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، لوگ جنگلوں میں جا کے پیشاب وغیرہ کر کے آتا تھا، یہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تو جس کنویں کی میں پہلے آپ سے بات کر گیا ہوں، ویڈیو بنائی، دیہ قامت 2 دیہوں نے ایک انسان کو مار دیا، اس ویڈیو میں میں اسی کنویں کی بات بھی کر گیا اور بتا کے گیا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی مسجد بھی تھی اور 2 کمرے بھی تھے۔ وہ 2 کمروں میں کسی کا آنا جانا نہیں ہوا، اس کی بارشوں کی وجہ سے چھت گر گئی، اور جو گارڈر تھے وہ کھجوروں کے گارڈر تھے، جو گارڈر تھے وہ کھجوروں کے گارڈر تھے، پوری کھجور کو کاٹ کے اس کے گارڈر بنا کے پھر اس کے اوپر کچا لپائی کیا گیا اور کچا بنایا گیا۔ جب بارشیں آئیں تو وہ گر گیا، اور کسی نے دروازے اکھاڑ لیے اور کسی نے کیا کر لیا، اور اکثر جتنے بھی محلے وغیرہ والے پیشاب کرتے تھے تو وہ وہاں جاتے تھے، کافی لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہاں جائیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ شادی میں تھا، جب مجھے پیشاب کی طلب ہوئی تو میں وہاں گیا، تو وہ جو کھجوروں کا گارڈر تھا، چھت تو نہیں تھی، اس کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جو میں نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا، میں نے آج تک نہیں دیکھا ہوا تھا، اتنا اس کے اوپر زیور تھے تو آج تک میں نے وہ زیور نہیں دیکھا تھا۔ اس گارڈر کے اوپر بیٹھ کے نیچے وہ پاؤں میں جھانجریں پہنی ہوئی تھی اور ٹانگوں کو ہلا رہی تھی۔ جب میں اس کمرے کے اندر گیا تو مجھے لیٹرین وغیرہ بھول گیا اور میں اس کو دیکھنے لگ گیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کیوں دیکھتا ہے، میں دور کے رشتہ دار ہوں، فلانے زمیندار کی میں بیٹی ہوں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کی شادی پہ آئی ہوں، تو میرے سے دوستی کر لو۔ میں بہت خوش ہو گیا کہ ایسی لڑکی مل گئی اور اتنا زیور اس کے پاس ہیں، تو اور کیا چاہیے میرے کو۔ اس نے ایک درخت کے نیچے رات کے 12 بجے کے بعد ٹائم رکھا، تو میں تو بس سویا نہیں تھا، بس سوچ رہا تھا کہ کبھی 12 ہوئیں اور میں اس درخت کے نیچے جاؤں۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ میرے سے پہلے بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی، ہم لوگ ملتے رہے، جلتے رہے، اور میں جب سوچتا تھا کہ مجھے یہ باغ خریدنا ہے تو جیب میں ہاتھ مارتا تھا تو میری جیب میں پیسے ہوتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب میں سوچتا تھا کہ کسی گائے یا بھینس کو خریدنا ہے تو میں جیسے جیب میں ہاتھ مارتا تو میری جیب میں پیسے ہوتے تھے، میں یہ کبھی نہیں سوچتا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اور میرے کو باپ بھائی سب گالیاں دیتے تھے کہ تم رات کو چوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کبھی تم گائے خرید لیتا ہے، کبھی تو بھینس خرید لیتا ہے، کبھی تو باغ خرید لیتا ہے۔ تو میں ان کو بولتا تھا کہ بھائی میری جیب میں خود بخود پیسے آ جاتے ہیں، وہ بولیں تم جھوٹ مارتا ہے۔ تو ایسا وقت چلتا رہا، میں بہت امیر ہو گیا تھا۔ تو تقریباً 4-5 سال ایسے گزر کے 4-5 سال کے بعد اس لڑکی نے کوئی ایسی بات کی کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ جب میں نے تھپڑ مارا تو اس نے خوفناک چہرہ بنا لیا، جیسے چڑیل کا ہوتا ہے یا جن کا ہوتا ہے۔ تو اس نے نام لیا، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، ابھی وہ بندہ زندہ بھی ہے۔ تو بولا تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو مجھے سمجھا نہیں ہے، میں جنید میں سے ہوں، میں تیرے سے محبت کرتی تھی، دوستی کرتی تھی، تیرے کو مال و مال میں نے کر دیا، باغ تو خریدتا تھا، گائیں تو خریدتا تھا، بھینسیں تو خریدتا تھا، جو تیری جیب میں پیسے ہوتے تھے وہ میں ہی رکھتی تھی، لیکن آج تو تھپڑ مارا میرے کو، آج کے بعد میں تیری بربادی شروع کر دوں گی۔ کیونکہ شادی وہ کرنی نہیں دیتی تھی، شادی سے بھی اس نے اس کو منع کیا ہوا تھا کہ تم شادی نہیں کرو، میں تیرے ساتھ ہوں، جو ٹائم رات کو رکھتے ہیں تو میں تیرے پاس آتی ہوں، اور انشاءاللہ کبھی ہم شادی بھی کر لیں گے۔ تو اس کے لارے پہ تو اس نے شادی بھی نہیں کیا تھا۔ تو جب اس نے بولا کہ آج کے بعد تو نے مجھے تھپڑ مارا، لیکن آج کے بعد میں تجھے برباد کر دوں گی، تو کیا ہوا؟ خود بخود گائیں مر جاتی، خود بخود بھینسیں مر جاتی، جو باغ خریدتا تھا وہ خود گر کر زمین پہ آ جاتے تھے۔ تو ایسے میری بربادی ہوئی کہ 3-4 سال میں بالکل برباد ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پھر رات کو مجھے مارنے کے لیے بھی آ جاتی تھی، کیونکہ وہ اس کے پاس بہت طاقت تھی، وہ جنید ذات تھی، میں بالکل ان پڑھ تھا، نہ میں قرآن پڑھا ہوا تھا، نہ میں اردو پڑھا ہوا تھا، وہ میرے کو مارنے تک بھی آ جاتی۔
تو میرے کو اور کوئی سہارا نظر نہیں آیا، تو میں اس مزار کے اوپر آیا، اس مزار والے کی میں نے مدد مانگی، میں نے اس سے معافی مانگی کہ مجھے اس بلا سے بچا لے۔ تو جو پھولوں کے ہار ہوتے ہیں میں خود نہیں پہنتا ہوں کہ آ کے اس مزار والے کو پہناتا ہوں اور سرکار کے آگے روتا ہوں کہ مجھے اس بلا سے نجات دلا۔ جب سے میں یہاں آنے لگا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ ابھی اتنا میرے کو پاس آتی بھی نہیں ہے، مجھے مارتی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ میں ابھی کسی کام دھندے کا نہیں رہا ہوں، بالکل تنہا ہوں، اکیلا ہوں، اور کبھی بھائی کے گھر سے روٹی کھا لیتا ہوں، کبھی دوسرے بھائی کے گھر سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے پاس چارنے بھی نہیں ہیں۔ پھر میں جاتا ہوں کسی باغ میں، پھول توڑتا ہوں، پھول توڑ کے پھر ان کے ہار بناتا ہوں، جتنی ہار بنتے ہیں تو اس مزار والے کو میں آ کے پہناتا ہوں۔ اس مزار والے کی وجہ سے میں ابھی تک بچ گیا ہوں، ورنہ وہ جنیت ذات مجھے مار دیتی۔ تو آج کی ویڈیو کیسی رہی؟ وہ جو 70 سال کا آدمی تھا وہ میرا چاچا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، آج بھی وہ زندہ ہے، اور اسی مزار کے صحن میں بیٹھ کے مجھے یہ کہانی سنائی کہ بھتیجا میں اس مزار پہ آتا ہوں، سرے پہناتا ہوں، تب میں بچ گیا ہوں، ورنہ وہ جنیت مجھے مار دیتی۔ تو بیٹا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کر دینا، شیئر بھی کر دینا، سبسکرائب بھی کر دینا، اور ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دینا۔ آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، سب سے زیادہ ماں باپ کا خیال رکھیں کہ ماں باپ پھر نہیں ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔